اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ یہ آگا فون بھی یہاں رکھ دے گا اگر کال آتی ہے نا کبھی درس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ برادران و خواہران اسلام، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام سے شروع ہونے والے الیکٹرانکلی درس قرآن کی آج 15ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 21 سورۃ البقرہ سے لے کر 39 تک 19 آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے درس میں جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان میں ایک دعوت فکر ہے، ایک حکم ہے، لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ناس کو۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں عبادت کرو؟ پرپس بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پتہ چلا ہر عبادت ڈائریکٹ متقی نہیں بناتی، پرپز عبادت کا یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ جہاں پر روزے کا حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی سے ملتی جلتی آیت ہے مگر وہ روزے کے لیے، لعلکم تتقون۔ وہاں پر بھی یہی کہا کہ روزے کا اصل ہدف تقوی ہے۔ اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہا تو وہ بھوک کی زحمت ہے، پیاس کی شدت ہے، وہ عبادت کی روح نہیں ہے۔ اور اگر عبادت سے بھی تقوی حاصل نہیں ہو رہا تو وہ مشق ہے، زحمت ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے اصل اللہ کی نظر میں جو تقوی کا پیش خیمہ بنے۔ یہ میسج ابتدا میں ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ فرش، فراش کہتے ہیں بستر کو، فرش کہتے ہیں فرش کو، یہ فرش محمدی۔ گویا اس اللہ کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، سقفاً بھی قرآن میں کہا گیا ہے۔ اور اس اللہ نے تمہارے لیے پانی نازل کیا تاکہ اس میں سے ثمرات ہوں، رزق کے طور پر تمہارے لیے پھل ہوں۔ پس خلاصہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ اللہ کی کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جب اس نے اتنی عنایت تم پہ کی ہے، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے شریک نہ بناؤ۔ یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، پھر تیسری آیت بیان کریں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، گویا یہودی، نصرانی، مجوسی، داہریے، ہندو، سکھ، سب کو کہا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کو عبادت کا حکم نہیں ہے، لوگوں کو
لوگوں، جو لوگ کہلانے کے حقدار ہو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. رب سب کا وہی ہے. الذی، کون ہے رب؟ خلقکم، یہ صفت ہے، صلہ موصول صفت ہے. وہ رب تمہارا جس نے تمہیں پیدا کیا. اب قرآن کہہ رہا ہے رب نے پیدا کیا. آج کل کے خطیب کہہ رہے ہیں کسی اور نے پیدا کیا. اب اللہ کی ہم بات مانیں یا یہ 50,000 والوں کی بات مانیں جو 50,000 بھی لے رہے ہیں اور ہماری قوم کو بے ایمان بھی کر رہے ہیں؟ اللہ اصل ذات پروردگار کی ہے، جل جلالہ وہ ہے، سپر طاقت وہ ہے. اسی نے حضور پاک کو بھی پیدا کیا، اسی نے مولا علی کو بھی پیدا کیا، اسی نے بیوی پاک کو بھی پیدا کیا، اسی نے حسنین شریفین کو بھی پیدا کیا. اگر آپ اہل بیت کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ کہیں نعوذ باللہ کہ انہوں نے بندوں کو پیدا کیا ہے، یہ کہیں وہ خالق کتنا عظیم ہوگا جس کی مخلوق اتنی عظیم ہے. یہ طریقہ ہے. یہ کہنا نعوذ باللہ کہ انہوں نے پیدا کیا، یہ تو شرک باللہ ہے. جعل لکم الارض، اچھا، خلقکم والذین من قبلکم، اس اللہ کی تم عبادت کرو جس نے تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی اصل ہدف گول ہمارا تقوی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تخلیق کا ہدف عبادت ہے، عبادت کا ہدف تقوی ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہماری تخلیق کا ہدف عبادت، ہماری عبادت کا ہدف تقوی، اور تقوی کا ہدف نجات. مالی عدوکم الی نجات. یہ تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے. آج الذی ملا کے پڑھیں گے تو تتقون الذی پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے تو الذی پڑھیں گے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اللہ وہ ہے، رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا. فراش وہی بستر، بچھونا، جہاں بستر لگا بیٹھے وہی سمجھا مکان اپنا، بس. والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، بنا یا سقف. وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، بارش. فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے نکالے من الثمرات، پھلوں میں سے، بعض پھل، من تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ یعنی بعض پھل. رزقا لکم، یہ تمیز آ رہی ہے، وہ ثمرات جو تمہارے لیے رزق ہے، وہ پھل جو تمہارے لیے رزق ہے. لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. پس اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی کو ند نہ بناؤ. ند مفرد، انداد جمع، شریک، شرکا نہ بناؤ. وانتم تعلمون، در حالے کہ تم جانتے ہو. واو حالیہ ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا. وحدہ لا شریک لہ. یہ پھر آپ تشہد کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی کے بغیر کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، اللہ محتاج ہے، تو پھر وحدہ لا شریک کیوں کہہ رہے ہیں؟ وحدہ لا شریک لہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. سوال ہے؟ یہ الحمدللہ، یہ مجھے خوشی کی خبر یہ ہے کہ مجھے حوزہ علمیہ قم سے پرسوں ایک میسج آیا ہے، ای میل آئی ہے کہ ہم سخاوت القرآن کو باقاعدہ آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. طلبہ نے میسج کیا ہے تو خدا کا شکر ہے. چلیے اب ٹی وی ہونے سے یہ فائدہ ہو گیا کہ نجف والے پڑھ رہے ہیں، قم والے پڑھ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ درس ایسا ہو کہ قم اور نجف کے لیول کا درس ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، اور لوگوں کو صحیح
अकायद और नजरियात भी हमारे मजहब के मालूम हो कि जो मजहब के परखचे उड़ा रहे हैं अकायद के, उनको यहाँ से स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि हमारा ऐसे नहीं है कि हमारे आले मोहम्मद के मजहब को आप पैसे लेकर, टके लेकर या किसी मुल्क के लिए बिक कर आप हमारी आइडियालॉजी और थियोलॉजी को तबाह कर देंगे। इंशाअल्लाह हम तबाह नहीं होने देंगे। हमारे पास ज़ख़ीरा मौजूद है मोहम्मद और आले मोहम्मद के उलूम का, जिसमें उन्होंने अकायद और आमाल पर दरिया बहाए हैं, फसाहत व बलागत के। मौला अली के मानने वाले न कभी मुशरिक होंगे न कभी काफिर होंगे इंशाअल्लाह, न ही उनके अकायद में कभी झोल होगा। व इन कुंतुम फी रैब, ये एक और मसला है। लोगों ने शक किया कुरान के बारे में, तो नबी ने कहा व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, अल्लाह ने फरमाया बेसिकली कि अगर जो हमने अपने बंदे पे नाजिल किया है कुरान, इसमें तुम्हें शक है तो फातू बे सूरतिन मिन मिस्ले, कभी कहा फातू बे सूरतिन, कभी कहा फातू बे अशरे सुवरिन मुफ्तरियात, 10 बना के ले आओ। पहले तो कहा कुरान ले आओ, फिर कहा 10 ले आओ, फिर कहा एक सूरत लेकर आओ। उसूलन तो वो एक आयत नहीं ला सकते, एक सूरत ले आओ। ये एक चैलेंज है, और अगर तुम समझते हो कि ये कुरान झूठा है नऊजुबिल्लाह, तो फिर गवाह ले आओ, सच्चे हो। और कभी तुम गवाह पेश नहीं कर सकोगे तो डरो अल्लाह से, डरो उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, ये 2 आयतों में ये मैसेज है। देखिए, व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, वो क्या कहा था? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, शाबाश। देखिए फौरन ये मतलब रिपीट हुआ, वो जिसके बारे में अल्लाह फरमा चुका है कि इसमें कोई शक नहीं, फिर अल्लाह चैलेंज कर रहा है। व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम शक में हो उसके बारे में जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पे, बंदे से मुराद हुजूर पे, फातू, पस ले आओ बेसूरत मिन मिस्लिही, एक सूरत ही बना के ले आओ। 114 सूरतें हैं, तुम एक सूरत ही ले आओ। शॉर्टेस्ट सूरत है कौसर, उसी के मुकाबिल पर ले आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अगर कोई और गवाह है तुम्हारे पास अल्लाह के अलावा तो गवाह ले आओ, विटनेस लेकर आओ। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये कुरान का एक बहुत ब्यूटीफुल अंदाज है। हातु बुरहानकुम इनको तुम सादिकीन, ले आओ दलीलें अगर तुम सच्चे हो। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इनको तुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू, पढ़ चुके हैं, याद होगा इसी हफ्ते चौथा तजवीद का इंग्लिश का जो दर्स था उसमें हमने पढ़ा था इसी संडे को कि यरमलून और यम्मू का कानून पढ़ा था, लाम और रा का कानून। फ़इल्लम, नून अगर हो लाम से पहले, नून साकिन, तो क्या हो जाती है? नून खत्म हो जाती है। याद है, ऊना नहीं होता बल्कि नून खत्म हो जाती है। फ़इल्लम, ये इल्लम गलत पढ़ते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गलत है। हम खुद पढ़ते रहे, हमने खुद अज़ानें गलत दी हैं, हमने खुद इकामतें गलत कही हैं। जब तक हमने खुद तजवीद नहीं पढ़ी थी, हमने खुद इकामतें अज़ानें गलत कही हैं, हम उस गलती का एतराफ़ करते हैं। मैंने बल्कि आपको अर्ज किया भी था, हमारे एक बहुत बड़े आलिम थे हजरत मौलाना हाफिज सैफुल्लाह साहब क़िबला, उन्होंने खुद ये वाक़या मुझे बताया। कहने लगे कि मैं जब 60-65 साल की उम्र में कुम गया तो मुझे ताज़ा पता चला कि मेरी नमाज गलत थी। उन्होंने फरमाया जब 65 साल के बुढ़े की नमाज गलत है तो पाकिस्तान पंजाब के हर एक शिये की नमाज कैसे ठीक होगी। तो ये इसमें कोई शर्म हुजूरी की बात नहीं, ये दर्स इसीलिए शुरू किया गया है और ऑनलाइन भी जा रहा है। अल्लाह करे हमारे भाई बहनों को अल्लाह तौफीक दे कि वो दूर रहते हैं तो ऑनलाइन सुने, करीब रहते हैं तो दर्स में हाजिरी दें सैटरडे संडे को, ताकि ये मैसेज आम हो कि कुरान को भी गलत ना पढ़े, अजान भी गलत ना कहे। फ़इल्लम, इल्लम गलत है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और अगर तुम न कर सको, ये लम माजी के लिए आता है, वलन तफ़अलू ये लन मुस्तकबिल के लिए आता है, हरगिज, और हरगिज न कर सकोगे, यानी तुम गवाह नहीं ला सकोगे, न तुम सूरत ला सकोगे न गवाह ला सकोगे। फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर उस आग से डरो
کہ جس کا ایندھن وقود ایندھن جس کا وقود یعنی جس کا ایندھن لوگ ہیں. اللہ اکبر. بندے جلیں گے گیس کی جگہ بندے استعمال ہوں گے, بجلی کی جگہ بندے حجر پتھر حجر سے کیا مراد ہے؟ انسان تو جلیں گے, پتھر ہوں گے نا وہاں پر, انسان بھی ہوں گے. پتھر جیسے پتھر جب اس کو آگ لگتی ہے پتھر کو, ہاں ایندھن کے طور پہ, تو وہاں پر ایندھن کے طور پہ دو چیزیں ہوں گی, انسان بھی ہوگا پتھر بھی ہوگا. پتھر پہلے جلایا جائے گا, انسان کو بعد میں جھونکا جائے گا, پھر پتھر اور انسان دونوں ایندھن کے طور پہ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے نا. والحجارۃ, جس کا ایندھن پتھر ہیں, انسان ہیں اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین, یہ جو کہ تیار کی گئی ہے جہنم آگ کافروں کے لیے. بڑے بدقسمت ہیں ہم مومن ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں, نعوذ باللہ. اعدت یاد ہوگا, اعدت للمتقین, جنت کو ہم نے تیار کیا ہے متقین کے لیے, اور یہاں فرمایا اعدت للکافرین, جہنم کو ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا, قرآن کی ایک بیوٹی ہے, قرآن جب بھی کبھی سخت بات کرتا ہے, یعنی اللہ کا یہ عجیب انداز ہے, یہ سارے قرآن میں چلے گا. 2-3 آیتیں سختی کی آ گئی, اللہ کو خیال آیا میرے بندے بیچارے مایوس نہ ہو جائیں, پریشان نہ ہو جائیں, ڈیپریس نہ ہو جائیں, ہمت نہ چھوڑ دیں, فوراً بشارت دے دی. اب دیکھیے, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, اور بشارت دے دو میرے حبیب ان مومنوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو بشارت دے دو. کیا بشارت دوں؟ ان لهم جنات, ان کے لیے تو باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا, جس کو بھی رزق دیا جائے گا ان باغات میں سے پھل کی شکل میں, من وہی تبعیضیہ, رزق دیا جائے گا تمیز. قالو, تو ہر شخص ان میں سے سب کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ کیلے تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے تھے, یہ ہم نے انار تو دنیا میں بھی کھائے تھے, سیب تو دنیا میں بھی کھائے تھے, یہ اورنجز تو وہی ہیں, یہ پیچز تو وہی ہیں جو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں, انگور تو وہی ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, واو حالیہ ہے, اگرچہ اس کے مثل ریزمبل مشابہ ضرور کھلائے گئے تھے, یہی نہیں تھے. وہ صرف اس لیے کہ جو نئی چیز ہوتی ہے بندہ ڈرتا ہے کھانے سے, تو ایسی چیز ہو کہ جو ہو مشابہ, ہو نئے ذائقے کے ساتھ مشابہ ہو, جیسے حور ہوگی انسانی شکل میں, کیونکہ انسان کا مزاج ہوگا انسانی شکل کی عورت کے ساتھ میل جول رکھنا, تاکہ ڈر نہ جائے, کوئی جنی منی بٹھا دے وہاں پر تو ویسے ہی ڈر جائے گا, وہ تو اتنی چھوٹی ہوتی ہے, 2.5 فٹ کا تو جن ہوتا ہے, بتایا تھا. تو ہاں ٹوٹل 2.5 فٹ سب سے بڑا جو جن ہے, لمبا سب سے, دیکھیے کار آ گئی ہے, ذرا دیکھ لیتے ہیں. 2.5 فٹ کا تو ٹوٹل جن ہوتا ہے, سب سے لمبا جن 2.5 فٹ کا ہے, زعفر جن 2.5 فٹ کا. اب بتائیے, اب آپ چھوٹے جن تو ہوں گے 1.5 کے, اور جو عورت ہوگی وہ 1 فٹ کی ہوگی. اب 1 فٹ کی عورت اگر ہم حور بنا دیں تو ان کو ظاہر ہے مشکل ہو جائے گی. تو کیلے بھی ویسے ہی ہوں گے, دیکھنے میں ویسے ہوں گے, ٹیسٹ ان کا ڈیفرنٹ ہوگا. السلام علیکم. جی جناب, درس قرآن میں آپ, درس قرآن ہو رہا ہے, درس قرآن میں شمولیت کرنی ہے تو بات کریں, ویسے بات کرنی ہے تو بعد میں کریں. چلے میں آپ کو بعد میں کال. اوکے جی, وہ پاکستان وغیرہ سے بھی کالیں آ جاتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل, قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا, وہی یہ جو پیچز ہیں, یہ آڑو ہیں, یہ آلو بخارے ہیں مثلا, یہ خرمانی, کیا خرمانی ہوتی کیا, خوبانی, یہ خوبانی ہے, تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں پہلے بھی دی گئی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, حالانکہ ان کو اس قسم کی چیزیں متشابہ دی گئی, ایگزیکٹ نہیں, متشابہ. ہمارے مشہد میں 2 بھائی تھے, مرعشیین,
پہلے وہ نجف میں ہوتے تھے، جب ہم گئے سن 80 میں مشہد تو وہ مشہد میں ہوتے تھے. دونوں بھائی اتنے مشابہ تھے، دونوں بھائی. ابھی ان میں سے ایک زندہ ہے، ایک تو وفات پا گئے، ایک زندہ ہے نجف میں ہے اس وقت. پھر کہ اگر وہ نماز پڑھاتے تھے ایک بھائی اور مثلا دوسرا بھائی اگلے دن پڑھاتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا یہ وہ تھے یا یہ تھے، اس درجہ وہ مشابہ تھے تقریباً. یہ متشابہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ان کے لیے ہوں گی جنتوں میں ازواج مطہرہ، سبحان اللہ، ایسی بیویاں جو پاک ہیں. وہ ان کو 9 دن 10 دن 8 دن وہ زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی انتظار کرنے کی کہ پاک ہوں. ان کو نمازوں سے نہیں روکا جائے گا، پاک. ان کے ہاں ضرورت نہیں ہے شاور وغیرہ کی، لکس وغیرہ جو صابن کی یا ڈیاڈرنٹ کی یا خوشبوؤں کی، پرفیومز کی، کچھ ضرورت نہیں. ہاں جو کچھ کھائیں گی پیئیں گی، اور بندے بھی کھائیں گے پیئیں گے، وہ خوشبو بن کے عنبر و کستوری کی طرح پسینے سے نکل جائے گا. پسینہ نکلے گا تو آدمی کہے گا نکلتا ہی رہے، کیا خوبصورت اور کیا خوب رائحہ ہے اس کا، کیا اچھی خوشبو ہے. ایسی بیویاں ملیں گی. نہ خود کو بھی دیکھیے نا، خود باتھ روم کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، باہر لائنیں لگ جاتی ہیں باتھ روم کے اندر، وہاں باتھ روم کا سسٹم ہی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور یہ پاک بیویاں اور یہ پھل وغیرہ ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہیں گے. نہ کوئی طلاق کا خطرہ، نہ بیگم صاحب کے ناراض ہونے کا خطرہ، نہ گالی گلوچ کا خطرہ کہ گھر جائیں گے تو اما یجیب المستر پڑھ کے جائیں، آیت الکرسی کے 11 مرتبہ تمام اسم اعظم پڑھ کے جائیں. جی ہاں، وہ خطرہ وہاں نہیں رہے گا. وہ جتنی مرضی، وہ تو جو چاہے، وہاں جو چاہیں وہ آپ کو ملے گا. بس یہی عورتیں. وہ ہمارے ایک تھے، میرے ایک بھائی بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ سائیں اگر تیری بھرجائی نے وہاں بھی ہونا ہے تو مجھے جہنم میں لڑکا دینا. بعض بیویاں اتنی وہ تنگ کرتی ہیں شوہروں کو کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے قیامت میں وہ ان کی بیویاں ہوں. اس لیے میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو آج کے 15ویں درس میں یہ نصیحت کروں گا کہ گھر کے ماحول کو جنت مآب بنائیے، جہنم مآب نہ بنائیے. ایسے رہیے کہ یہی میاں کہے کہ میری بیوی ہی حور بن جائے، ان کے لیے یہی حوریں بنے گی. اکثریت تو اچھی ہے، بہت کم ہیں جو خراب ہیں. مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تو طلاق پہ نہ آئیں. بیویوں سے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ تو مجھے کہیں حاجی صاحب یا صاحب جی، اور اس بیچاری کو تو طلاق کہہ رہے ہیں، وہ بھی کسی کی اولاد ہے اور آپ کی اولاد کی وہ امین ہے، مربیہ ہے. آپ اس کا بھی احترام کریں، ایک عزت کریں. ابھی پوچھ لیجئے، پرسوں آغا نے مجھے کہا کہ آغا صاحب میں آپ کا بڑا معتقد ہو گیا ہوں کہ آپ بھی بیوی سے بہت ڈرتے ہیں. تو یہ آغا ماشاءاللہ جو ہمارے بیٹھے ہیں، کیا کہنا ہے ان کا، ان کے ایک کامنٹس. جی ہاں، شاباش. میں نے کہا بھئی دیکھیے میں تو مخلوق خدا ہو کے ڈر رہا ہوں، بیوی سمجھ کے نہیں ڈر رہا ہوں. مخلوق خدا ہے، وہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی اس کی بھی فیلنگز ہیں. آپ اس کو ڈکٹیشن نہ دیں. یہ غلط چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اپنے بھائیوں میں بھی، بچوں میں بھی. یہ بڑی غلط چیز ہے کہ بیوی کو جوتی کی نوک سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. بیوی بہت محترم ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. اور تو طلاق نہ کریں بلکہ آپ کہیں، آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ آپ کو آپ کہہ رہی ہے تو آپ بھی تو کر کے نہ پکاریں. ہاں جی حاجی صاحب، ادب. بالکل بالکل. دیکھیے حاجی صاحب بڑے ادب والے ہو گئے، بہت بہت با ادب ہو گئے. میں بڑا ممنون ہوں کہ ہمارے با ادب شاگردوں میں ہیں ماشاءاللہ. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. شاباش. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ان اللہ لا یستحیی، یہ اب تک جو آپ نے سمجھ لیا 2 آیتیں، وہ جو سمجھ لیں کہ وہ اہل پنجاب جو کہتے ہیں نا تڑی، وہ تڑی والی 2 آیتیں. اس کے بعد ایک آیت بڑے پیار والی، اور اب یعنی سختی والی اور پیار والی. اب آگے ایک اور مسئلہ ہے، ذرا پہلے آپ سمجھ لیجئے. اللہ نے یہ آیت جو رکھی ہے نا، اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے
اور وہ ہے بعوضہ. بعوضہ باز سے ہے بیسیکلی, باز سے. ویسے اس کی عربی میں اور بھی کئی عربی ہیں, مولا علی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے باقاعدہ. البتہ میں آج کی حد تک یہ عرض کروں گا کہ اس بعوضہ یعنی مچھر, یہاں مراد مچھر لیا گیا ہے کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے. اللہ کی ذات نے مچھر کی مثال بیان کی, حالانکہ اسی قرآن میں اونٹ کی بھی مثال ہے, اسی قرآن میں ہاتھی کی بھی مثال ہے, ٹھیک ہے نا. الابل, کیا آپ نے نہیں دیکھا ایبل کی طرف کیف خلق؟ تو یہ بہت ساری جو مثالیں بیان ہوتی ہیں وہ ضمیر انسانی کو جھنجھوڑنے کے لیے. اللہ نے یہ جو مثال بیان کی ہے مچھر کی, اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو حیا محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثال یا مچھر سے بھی کم کسی انسیکٹ کی مثال بیان کرے. یہ متکبرین کو جھنجھوڑا ہے, مغروروں کو, غرور والوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم غرور نہ کرنا کہ ہم چھوٹی چیز کو کیسے بیان کریں. چھوٹا بندہ چلا جائے تو بندہ وزیر بن گیا, ہمارے خوشاب کا مثلا بندہ ایک وزیر ہو گیا. تو اب اگر کوئی چھوٹا, ذرا آہستہ, ذرا اگر کوئی چھوٹا بندہ چلا گیا تو کہا یہ تو کمی آ گیا ہے. یہ غلط بات ہے. اللہ کہتا ہے مجھے خدا ہوتے ہوئے مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے حیا نہیں آتی, ٹھیک ہے. اور حق والے جانتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں کو بیان کیوں کرتا ہے. اور پھر ایک ایشو یہ بیان کیا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت فرمائے, جسے چاہے ہدایت سے محروم کر دے. اور پھر ایک بہت بڑی سزا کا ذکر کیا. وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں ماں باپ سے, رشتہ داروں سے, بھائی بہنوں سے, میاں بیوی, یہاں پر ہر دوسرے دن ایک ایگزامپل آ رہی ہے کہ بیچاری ہوا کی بیٹی کو یہاں لا کر پاکستان سے یا انڈیا سے یا ابراڈ سے چھوڑ دیا بیچاری کو دکھوں مصیبتوں کے لیے, خود یہاں کی حوروں قصوروں میں جا کے اپنا عیش و عشرت کر رہے ہیں, بچے بھی دھکے کھا رہے ہیں, بیویاں بھی دھکے کھا رہی ہیں. یہ سجاد گواہ ہے. اس دن بیچاری یہاں پر ایک بہن آئی تھی جن کا پورا بدن سوجا ہوا تھا, پورے بدن پہ نشانات تھے مارنے کے. وہ ایک فاسق فاجر شوہر نے اس بیچاری کو گھر سے نکال دیا. ہم نے اس کے لیے ایک جگہ بندوبست کیا ہے, اللہ بھلا کرے یہودیوں کا, یہودیوں کے ایک کیا کہتے ہیں اس کو, شیلٹر میں ہم نے اس کو بھیجا ہے. اس وقت وہ برانکس میں بیچاری مسلمان ہوتے ہوئے یہودیوں کے شیلٹر میں رہ رہی ہے. باعث شرم ہے وہ شوہر. خدا ان شوہروں کو ہدایت کرے, اگر ہدایت کے قابل نہیں تو برباد کرے, جو بیچاری ان مظلوم ہوا کی بیٹیوں کو یوں دھکے دے رہے ہیں در بدر. اب انہیں بیوی اچھی نہیں لگ رہی, ان کو اب چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چاہیے عیش و عشرت کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قطع رحمی میں آتا ہے, یہ بھی قطع رحمی ہے. یا یہاں آئے اب بھول گئے کہاں کے بھائی کہاں کی بہنیں, اب بہنوں کی کالیں بھی اچھی نہیں لگ رہی, بھائیوں کی کالز بھی اچھی نہیں لگ رہی, ہم امریکہ آ گئے ہیں, ہمیں وہ کال کیوں کر رہے ہیں. اس کے خلاف یہ آیت آ رہی ہے. قطع رحمی کرنے والوں کو مفسد فی الارض کہا گیا ہے, اللہ اکبر, اور خسارے والا کہا گیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے, ایک سوال کرتا ہے, کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات, تم اللہ کو کیسے نہیں مانو گے, تم تو اموات تھے. فاحیاکم, تمہیں اس نے مردوں سے زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اگلی آیات کا خلاصہ بیان کریں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, اللہ کو حیا نہیں آتی کہ مثال بیان کرے ماں کی. ماں ذہن میں رکھ لیں, ماں اندک کو کہتے ہیں, کئی دفعہ بتا چکا ہوں, پھر سن لیجیے. مولا علی کا ارشاد, احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضا ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبا ما.
अपने दोस्त से दोस्ती में हद से न बढ़, अंदक, हद के अंदर, ये माँ हद के अंदर, हद के अंदर मोहब्बत रख। ऐसे ना हो कि कल तेरा दुश्मन हो जाए तो तू सो ही ना सके डिप्रेशन से, क्या कर दिया इसने। और अपने दुश्मन से दुश्मनी रखते वक्त हदों को क्रॉस ना कर कि कल तेरा दोस्त बन जाए तो तुझे सामने बैठते हुए शर्मिंदगी और खिफ़त महसूस ना हो। अगर हम मौला अली के इस फरमान पे चलें तो कोई हमारा दुश्मन हो तो हमें तकलीफ ना हो, कोई हमारा दोस्त हो तो हमें शर्मिंदगी ना हो। ये माँ का लफ्ज है, माँ, माँ समझ गए ना थोड़ी। इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन, ताकीक अल्लाह हया महसूस नहीं करता कि मिसाल बयान करे माँ की। माँ समझ गए ना, छोटी सी। अब माँ को बयान किया, बऊदतन वो क्या है माँ, ये मसलन की सिफत आ रही है, वो मच्छर। फमा फौकहा, ये फौका कहते हैं ऊपर को, यहां ऊपर नहीं है, यहां तरक्की माकूस है, और उससे भी कम को यहां फमादूनहा मुराद है। हाँ, फअम्मल्लज़ीना फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, बस वो लोग जो मोमिन हुए वो जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है। ये जो मिसाल बयान करना है हक है। अल्लाह चाहे तो हाथी की बयान करे, चाहे तो मच्छर की करे। इंशाल्लाह अगले दर्स में अर्ज करूंगा, आज जरा वक्त कम है, यानी कल बशर्ते जिंदगी, कि हाथी में क्या चीज है और मच्छर में क्या चीज है, ये इंशाल्लाह कल मैं अर्ज करूंगा। ये हदीस शरीफ है। वह अम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, वो लोग जो काफिर हुए वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, इस मिसाल से अल्लाह ने क्या इरादा लिया है, अल्लाह को क्या पड़ी कि वो मच्छरों की मिसालें बयान कर रहा है। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है, जिसे चाहता है हिदायत फरमा देता है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह होते मगर, नहीं छोड़ता अल्लाह गुमराही में मगर फासिकों को। यह ज़हन में रख लीजिए, अगर किसी को हिदायत नहीं हो रही, समझ ले, तो वो लिख ले अपने बारे में कि वो फासिक है। हाँ, फासिक है। दर्स का असर नहीं हो रहा, नमाज का असर नहीं हो रहा, कुरान का असर नहीं हो रहा, मजलिस व महफिल का असर नहीं हो रहा, जनाजों का असर नहीं हो रहा, तो समझ ले वो फासिक है। ये आयत वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फासिक उसे कहते हैं कि जिस पर असर ना हो हिदायत का। तो फासिक ना बनिएगा वरना हिदायत बिल्कुल रुखसत हो जाएगी। अल्लज़ीना यनक़ुदूना, अब फासिक की निशानी बताई, जैसे पहले बताया था ना मुनाफिक की निशानी, अब फासिक की सिफत। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, फासिक वो हैं जो अल्लाह के वादे को तोड़ देते हैं कसमें खाने के बावजूद। मीसाक वो वादा जो कसमें, खुदा की कसम आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा, फिर गाली दे रहा है। खुदा की कसम आज के बाद मैं गीबत नहीं करूंगा, फिर गीबत कर रहा है। खुदा की कसम मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, फिर चोरी कर रहा है। खुदा की कसम आज के बाद मैं र्यूमर नहीं फैलाऊंगा, फिर र्यूमर फैला रहा है। खुदा की कसम आज के बाद हराम नहीं खाऊंगा, फिर हराम खा रहा है। खुदा की कसम आज के बाद किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, फिर दिल तोड़ रहा है। फासिक वो है जो अल्लाह से किए गए वादे की खिलाफ वर्जी करे। समझ में आ गई बात? अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाह, वो जो तोड़ देते हैं अल्लाह का अहद, मिन बादि मीसाक़िही, बाद इसके कि वो पक्का वादा करते हैं। मीसाक कसम वाला वादा। हाँ, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही, और काट देते हैं टर्म्स उनसे जिनके बारे में अल्लाह का हुक्म होता है अय्यूसला, कि उनसे जोड़ के रखो। मोमिन से जोड़ने का हुक्म है, तोड़ रहे हैं। काफिरों से जिनसे तोड़ने का हुक्म है उनसे जोड़ रहे हैं।
सऊदी अरब वाले देखे, हर काफिर वेलकम है, और बेचारे मौला अली के जो मुहिब हैं उनको अजियत दी जा रही है। कतर रहमी, ये कतर रहमी हुकूमतों से लेकर घर तक चलेगी। कतर रहमी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने लानत की है काते रहम के ऊपर। वयुफ्सिदून फिल अर्द, यही है, और ये फसाद करते हैं जमीन में। कतर रहमी फसाद फिल अर्द। अल्लाह अकबर। उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग घाटे वाले हैं जो बहन भाई का ख्याल नहीं रखते, जो अपने रिज्क में बहन भाई को शामिल नहीं करते। मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, हमेशा कहूंगा, अगर अमेरिका कनाडा में रहने वाले तमाम मोमिनीन अपने एक एक मोमिन खानदान को पाल लेते तो पाकिस्तान के मोमिनीन में गुर्बत का ये रेट ना होता कि फजर की नमाज के वक्त भी 2-2, 3-3 कॉलें आती हैं कि आगा साहब पैसे भेजे, मर गए। इसलिए कि यहां आने वालों ने सिला रहमी छोड़ दी है। अपने रिश्तेदारों का ही ख्याल रख लीजिए, अपने गरीब रिश्तेदारों का। कौन है जिसके गरीब रिश्तेदार नहीं है? कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, ये एक चैलेंज है अल्लाह का। कैसे अल्लाह का इनकार करोगे, कैसे छोड़ोगे अल्लाह को? व कुंतुम अमवातन, तुम शिकम मादर में आने से पहले तो कुछ न थे, मैयते थे, मुर्दे थे। या जब लोथड़ा आ गया, नुतफा आ गया, तो मुर्दा ही तो थे तुम। फअहयाकुम, उस मुर्दे को अल्लाह ने जिंदा किया, तुम्हें अल्लाह ने जिंदा किया, जिंदगी अता की। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, कब्र में चले जाओगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा महशर के मैदान में। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम्हारी कयामत के दिन बाज़गश्त होगी, बरगश्त होगी, उसी की तरफ पलट के जाओगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी हफ्ते एक बहुत बड़ा बोझा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का, इसमें आजम का, कि किसी का कोई प्यारा भाग गया था घर से, तो उन्होंने हमें कॉल की। हमने कहा भाई आप 1000 दफा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए। उन्होंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 मरतबा पढ़ने से वो भागा हुआ घर आ गए अल्लाह के फजल व करम से। आखिरी आयत, क्योंकि आज वक्त तमाम हो रहा है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इला समाए फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसमें फिर अल्लाह अपनी खालिकियत को एम्फेसाइज कर रहा। देखिए एक बात आज याद रख लें, ये दर्स का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह को यह बात बहुत अच्छी लगती है कि आप उसे खालिक कहें, उसे राज़िक कहें, उसे गफ़ार ज़ुनूब कहें, उसे आप क़हार जब्बार कहें, उसे रहमान रहीम कहें। अल्लाह इस फिक्र से, इस मेंटेलिटी से रहम पे तुल जाता है। यह याद रखिएगा, जब भी अल्लाह को पुकारे पहले एम्फेसाइज इस बात पे करें कि तेरे अलावा कोई नहीं, बस तू ही है सब कुछ। फिर अल्लाह कहता है कि जब मुझे इस बंदे ने सब कुछ माना है तो मैं इसका सब कुछ ही माफ कर दूं। यह है तरीका। दुआएं देख लें, दुआए कुमैल देख लें, सहीफ़े सजादिया देख लें, दुआए जोशन सगीर देख लें, दुआए जोशन कबीर देख लें, दुआए मुजीर देख लें, दुआए सब सुबहान देख लें, दुआए यस्तशीर देख लें, दुआए आदम देख लें। आज जो मैंने पढ़ी थी उसमें कुनूत में अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल अकरमीना, मैं समझ रहा था कि शायद आदम के किस्से तक हम पहुंच जाएंगे, तो आज मैंने पढ़ी, मगर इत्तेफाक यह है कि नाश्ता भी आपका ठंडा हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आखिरी आयत पढ़ के इजाजत चाहूं। इसमें अल्लाह अपनी खालिकियत को, क्रिएटिव पर्सनैलिटी को, एग्जिस्टेंस को फोकस कर रहा है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है पैदा किया। जमीन में जो कुछ है उसने पैदा किया, तो खालिक कुल वो है। समझ आ गई बात? सुम्मा इस्तवा इला समाए, इस्तवा यस्तवी बेसिकली है, होता है बराबर के लिए। तस्विया, तस्विया हिसाब कहते हैं ना, बराबर कर देना।
یہاں استوا کا جو معنی ہے جب باب استفال استعمال ہو تو توجہ، پھر متوجہ ہوا اللہ الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات پس اس نے بنا دیے 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، سب کچھ کو پیدا کرنے کے بعد اس موجد کی طرح نہیں خدا کہ فون تو بنا دیا، اب وہ معصیت میں استعمال ہو رہا ہے یا اطاعت میں، اس بیچارے بنانے والے کو تو پتہ ہی نہیں۔ تھامس ایڈیسن کی بلا سے اس کو کیا پتا ہے کہ بلب کہاں استعمال ہو رہا ہے، معصیت کے لیے یا اطاعت کے لیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ ہر شے پر علیم ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ کل انشاءاللہ یاد کرا دیجئے گا اگر میں بھول جاؤں، ہاتھی والی جو لمبی روایت ہے، اللہ ہدایت کرے، ہمارے ایک بھائی کتاب لے گئے ہماری، وہ واپس نہیں کر کے گئے، اس کتاب سے تیاری کرنی تھی، تو جو کتاب لے جائیں مہربانی فرما کے وہ واپس بھی کر دیا کریں تاکہ پھر اگلا سلسلہ بھی جاری رہے۔ اللہ کریم 15ویں درس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بھائی بہنوں کو، بچوں بچیوں کو ان دروس میں شرکت کرنے کی الیکٹرانکلی اور فزیکلی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ، جس طرح تو نے اپنی خالقیت اور رازقیت کو مرکوز فرمایا ہے، ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرما، جس طرح تو شریک سے برا مناتا ہے، ہمیں ہمیشہ لا شریک تجھے سمجھنے کی توفیق مرحمت کیے رکھنا، زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہماری اولادوں کو کبھی گمراہ نہ کرنا۔ بہر الہ محمد و آل محمد کی محبت و ولایت ہماری نسلوں میں برقرار رہے، شہداء ملت جعفریہ کے درجات متعالی فرما، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ فرما۔ بہر الہ اس درس میں فزیکلی شرکت فرمانے والے حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب، جناب حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی صاحب، جناب زبیر گوندل صاحب، جناب چودھری محمد اشرف کنگ صاحب، اختر عباس، علی رضوی، آغا سجاد جعفری، آغا برکت جعفری، پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، اور ذاکر آل محمد سید مقصود جعفری صاحب، اور آج کے درس کے بلکہ ہر درس کے بانی ناشتہ جناب سید سخی حسین شاہ صاحب، اور مجھ فقیر پر تقصیر کہ مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین جن کے میں نے نام لیے ہیں سب کی حوائج پوری فرما، جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرما، جو ان ٹرانسمیشنز کو علی رضوی اور اختر عباس بھیج رہے ہیں پوری دنیا میں، ان دونوں بچوں کو لائق نیک بنا، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ بہر الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، جو المہدی سینٹر میں ہوتے تھے آج نہیں ہے ان سب کو جنت میں جگہ عطا کر، جو کل دنیا سے گئے ہیں محمد اشرف صاحب ان کے درجات بلند فرما، سید رفعت سلطان کے ایک بھتیجے کل دنیا سے وفات پا گئے جوان 20 سال کے، ان کو جوار علی اکبر میں جگہ عطا کر، اور بہر الہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کرنا اور ہمارا خاتمہ علی الخیر فرمانا، ہمیں حج و زیارات نصیب فرما، ہمیں ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی توفیق خیر مرحمت فرما، ہمیں فاسقین میں نہیں متقین میں شمار فرما، قطع رحمی کرنے والوں میں نہیں صلہ رحمی کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل